ہر سورت کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور بندہ اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر بلاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے باقاعدہ ایک سورت کا نام ہی رحمان رکھا، اور اس میں اللہ نے ساری نعمتوں کا، فضل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے اس سورت کو سورہ رحمان نام رکھا، اور ہر نیک اور اچھے اور بھلے کام کی ابتدا میں بندہ مومن اللہ سے یہ نام لے کر، یہ بات کہہ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہی وہ بندہ اپنے رب سے رحمان و رحیم کی تسبیح پڑھ کر وہ اس کام کی ابتدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اس 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیجا۔ انسان، حیوان، چرند و پرند کے اندر جو انس و محبت ہے، یہ اس رب کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ جو انسان سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، جانور جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ کی 100 رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور باقی 99 حصوں کو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ تو بتائیے، یہ ایک حصہ جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اس کی شفقت اور مہربانی دیکھو، اس کا لطف و کرم دیکھو، اس کا عفو و درگزر دیکھو، اس کا معاف کرنا دیکھو، انسانوں کا آپس میں اخوت و محبت دیکھو، بھائی چارہ دیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا دیکھو۔ حیوانوں کے اندر اللہ نے ایسی ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ اس رب کی رحمت کے 99 حصوں میں 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور 99 حصے رب کے پاس ہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑی نیکی کروں گا پھر ہی اللہ اسے قبول کرے گا، اور پھر ہی میری بخشش کا سامان ہوگا، اور چھوٹی نیکی کو وہ حقیر سمجھ کر، کم سمجھ کر، ہلکی سمجھ کر اسے چھوڑ دے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ کوئی بندہ اپنی اس نیکی کو ہلکی سمجھ کر چھوڑ دے اور وہ کہے کہ میں بڑی بڑی نیکیاں کروں گا، وہ بڑی ہی نیکی ہوگی تو پھر ہی مجھے اجر و ثواب بھی ملے گا اور مجھے رب معاف بھی کرے گا، اور یہ چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ کسی کھاتے میں نہیں۔ لیکن نہ جانے رب رحمان و رحیم نکتہ نواز ہے، نہ جانے اسے بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے اچھے عمل وہ انہیں پسند نہ کرے، اور نہ جانے وہ کوئی چھوٹی سی نیکی، کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی معمولی سی بات جسے ہم اپنی نظروں میں بہت کم سمجھتے ہیں، وہ نیکی رب کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہو جائے، رب اسے منظور کر لے، اور ہو سکتا ہے رب اسی ایک چھوٹی سی نیکی کے صدقے ہی ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک فاحشہ عورت کا ذکر کیا کہ وہ فاحشہ عورت تھی اور وہ کہیں راستے میں جا رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ فاشا عورت راستے میں چلی جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک پیاسا کتا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس میں تڑپ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس فاشا عورت نے اپنے پاؤں کا موزہ اتارا، موزہ اتار کر اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اس موزے میں جتنا پانی آیا بار بار اسے پانی میں ڈالا، بار بار نکالا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کتے کے منہ میں پانی ٹپکا رہی تھی، کتے کی پیاس کو دیکھ کر اس نے اس کتے کی مدد کی اور اسے پانی پلا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ بس ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، فاشا عورت تھی تو اسے ایک پانی پلایا، چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے تو وہ اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یاد رکھیے کہ نیکی کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بڑی نیکی کوئی ہو، کوئی بڑا عمل کروں تو پھر ہی بخشا جاؤں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک تاجر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، بس ایک عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور عمل کیا تھا کہ وہ لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا، اور جو مفلس اور نادار ہوتے ان کے قرض کو معاف کر دیتا، اور قرض داروں کو وہ ان کے لیے نرمی رکھتا اور انہیں مہلت دیتا، اور خوشحال لوگوں کے لیے بھی وہ نرمی پیدا فرماتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئے گی، یہ نیکی اسے پسند آئی کہ اس نے اس کی مخلوق کے پر رحم کیا، اس کی مخلوق کے لیے اس نے آسانیاں پیدا کی، اس کی مخلوق پر اس نے درگزر فرمایا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا، صرف اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے لوگوں پر رحم کیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تم اللہ کے بندوں پر مہربان ہو جاؤ، اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرتا ہے۔ یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دو بندے پیش ہوں گے، اور ان دو لوگوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اور اتفاق سے دونوں کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ انہیں سزا دے گا اور جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا، دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور وہ جنہیں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک شخص دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، اور جو دوسرا شخص ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جائے گا جہنم کی طرف، لیکن آہستہ آہستہ جائے گا، پھر رکے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا،
پھر آگے جائے گا، پھر پیچھے مڑے گا، رکے گا، بس کبھی پیچھے دیکھے گا، پھر آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائے گا اور پوچھے گا، اے دوڑ کر جہنم کی طرف جانے والے بتا، تو جہنم کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ کہے گا، مولا میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، آج یہ تیرا آخری حکم ہے، آج بھی میں نے کہا کہ نافرمانی نہ کروں، آج تو تیرے حکم پر عمل کر لوں، اور آج میں تیرا حکم سنا اور میں سر خم تسلیم کرتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑ پڑا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے سے پوچھے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق کلام فرمائے گا اور پوچھے گا، بتا تو کیوں جہنم کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا، پھر رکتا تھا، پھر چلتا تھا، پھر پیچھے مڑتا تھا، کیا بات تھی؟ کہنے لگا، پروردگار عالم، میرا فیصلہ تو جہنم کا تو نے کر دیا تھا، لیکن اے بار الہ، میں واپس مڑ مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا، میں نے تیری یہ صفتیں سنی اور پڑھی تھی، تو رحمان اور رحیم ہے، تو عفو و درگزر کرنے والا ہے، اور میں سوچ رہا تھا نہ جانے کب تیری رحمت جوش میں آئے اور مجھے کہے آ واپس اور جنت میں چلا جا، بس میں تیری رحمت کو نہ تلاش کر رہا تھا، کب تیری رحمت جوش میں آئے اور مجھے بلا لے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تو نے میری رحمت کا بہانہ تلاش کیا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب ان کی اس ادا کو دیکھ کر نہ ان سے راضی ہوگا، اور ایسا راضی ہوگا، اور رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا، رب ان سے اتنا راضی ہو جائے گا، رب فرمائے گا، جاؤ میں نے دونوں کو معاف کر دیا ہے، دونوں کی بخشش فرما دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت، اس کی رحمت سبقت رحمتی علی الغضب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ رب الرحیم، وہ کریم رب اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ کوئی اس سے مانگے، کوئی اس کی بارگاہ میں آئے اور اس سے آ کر طلب کرے، وہ رب ماں سے جو بڑی مہربان ہے، اولاد کے لیے بڑی مہربان ہے ماں، باپ بڑا مہربان ہے، لیکن وہ کریم ایسا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کب چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، وہ کب چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ کب چاہتا ہے میرے بندوں کو تکلیف ہو۔ ہم خود ہی ہیں کہ جو اپنے لیے تکلیف کا سامان کرتے ہیں، ہم خود ہی ہیں جو اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، بلکہ وہ تو کریم اور رحیم ہے، نکتہ نواز ہے، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت تو ڈھونڈتی ہے کہ کب کوئی یہ عمل کر دے تو اس کے عمل کو اللہ قبول کر لے اور رب ذوالجلال اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں۔ وہ رب کتنا کریم ہے، اس نے ہم پر کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم قدم قدم پر نافرمانی، قدم قدم پر اسے ناراض کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا مہربان کہ کبھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا، کبھی ہمارا پانی بند نہیں کرتا، اتنا مہربان ہے وہ۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جولی میری تنگ ہے تیرے یہاں
کمی نہیں، جولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو ہر لمحے عطا فرماتا ہے، اور ایسا کریم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، آپ کے آگے آگے ایک اعرابی چل رہا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اور وہ آگے آگے، اعرابی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے۔ یہ اعرابی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم، بس یہی تسبیح پڑھے جا رہا تھا۔ کبھی رکن یمانی پر جاتا، کبھی حجر اسود کے سامنے جاتا، کبھی حتیم کے سامنے جاتا، لیکن ہر بار اس کی زبان سے یہی آواز نکل رہی تھی یا کریم و یا کریم، اپنے کریم رب کی نا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تشریف فرما تھے، آپ بھی طواف فرما رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ یا کریم و کہے تو میرے آقا بھی یا کریم کہیں۔ یہ بھی طواف کر رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا یا کریم و یا کریم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے پڑھتے جا رہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جا رہے تھے، اس اعرابی نے نا مڑ کر دیکھا، اور مڑ کر دیکھ کر کہنے لگا اے حسین و جمیل چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورت قد والے، اگر تیرا یہ حسن و جمال نہ ہوتا، اگر یہ تیرا حسین و جمیل خوبصورت انداز اور قد نہ ہوتا نا، تو میں جو تم میری نقلیں اتار رہے ہو نا، مجھے دیہاتی سمجھ کر، پینڈو سمجھ کر میری نقل اتار رہے ہو، میں یا کریم کہتا ہوں، تم میری نقل اتارتے ہو، تم بھی یا کریم کہتے ہو۔ اگر تم اتنے حسین نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت اپنے نبی سے کرتا، اپنے کریم نبی سے کہتا کہ یہ شخص میری نقل اتارتا ہے۔ میں طواف کرتا ہوں یا کریم کہتا ہوں، یہ بھی مجھے دیکھ کر یا کریم کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اپنے نبی کو جانتا نہیں؟ کہا میں اپنے نبی کو نہیں جانتا۔ کہا تو نے کلمہ کیسے پڑھا، ایمان کیسے لایا؟ کہنے لگا میں دیہاتی، میں دور سے آیا، میں نبی کو نہیں جانتا، نبی کے دین کا پیغام لے کر نبی کے غلام آئے، مجھ تک دین محمدی کا پیغام پہنچا تو میں اس سے متاثر ہوا، اور میں نے ایمان لا کر غائبانہ ایمان لے آیا نبی پر، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ مسکرائے اور فرمایا تجھے مبارک ہو جس نبی کا تو نے غائبانہ کلمہ پڑھا نہ ایمان لایا، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے تیرا نبی۔ اللہ اکبر۔ اس اعرابی نے جب سنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے کلمہ پڑھا وہی قریب آقا ہے، آپ کے قدموں پر گرتا ہے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعرابی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت جبریل آمین تشریف لاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا اس اعرابی سے کہہ دو میں تیرا حساب لوں گا، اعرابی سے کہہ دو میں تیرا حساب لوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اعرابی رب کہتا ہے میں تیرا حساب لوں گا۔ اعرابی پلٹ کر جواب دیتا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب میرا حساب لے گا، میں بھی رب کا حساب لوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو کلا بلا کیسے رب کا حساب لے گا؟ رب تیری نافرمانیوں کا، بدعمالیوں کا، گناہوں کا حساب لے گا۔
تو اسی کس چیز کا حساب لے گا؟ یہ کہتا ہے میں بھی رب کا حساب لوں گا، تو بھلا کس چیز کا حساب لے گا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی نہ جو ہے نا عفو و درگزر کا حساب لوں گا، وہ میرے بدعمالیوں کا حساب لے گا، میں اس کی رحیمی اور کریمی کو دیکھوں گا، وہ میرے بدعملی کا حساب لے گا، میں اس کے معاف کرنے کو دیکھوں گا، میرے گناہ زیادہ یا اس کی رحمت زیادہ ہے، وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعرابی کی، دیہاتی کی یہ اپنے انداز کی بات سنی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت جبریل امین حضرت عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اس اعرابی سے کہہ دو میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں اس کے گناہوں کا حساب لوں اور یہ میری رحمت کو دیکھے، میں اس کے گناہوں کو دیکھوں اور یہ میرے عفو و درگزر کو دیکھے، یہ میرے معاف کرنے والی صفت کو دیکھے اور میں اس کے گناہوں کو دیکھوں نہیں، بلکہ اے پیارے محبوب میرا پیغام دے دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو سبقت رحمتی علی الغضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے، بس کوئی ہو جو اس سے مانگنے والا ہو، اس سے لینے والا ہو، رب کی رحمت ہر گھڑی ہر لمحے بلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت کیجئے، اس لیے کہ نہ جانے وہ بڑی بڑی نیکی ہیں جنہیں ہم کہیں یہ اتنی بڑی نیکی، یہ اتنی بڑی نیکی، اور وہ بڑی نیکی کو وہ قبول کرے یا نہ کرے، نہ جانے وہ کسی معمولی سی چھوٹی نیکی کو ہی قبول فرما لے